سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے محرم کی اس بابرکت مہینے میں شب جمعہ میں اللہ پاک نے ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، چھوٹی بات بھی نہیں ہے جس کا ہم نے شکر کیا ہے، نہ ہی رسمی طور پر میں نے شکر ادا کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے ایسے انعامات برکات دن اور رات میں موجود ہوتے ہیں کہ جس کو ہم ناقدری کے سبب سے ضائع کر دیتے ہیں۔ محرم خود ایک بہت بڑا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس کے دنوں میں اور راتوں میں بے انتہا برکتیں پوشیدہ کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شب جمعہ تو بہت ہی بابرکت رات ہے آنے والے دن کے لیے بھی، تو یہ بڑی نعمت ہیں جس کی ہم قدر نہیں کرتے، نہ ہمیں پتہ ہے اس کا، نہ کبھی سوچا ہے کہ ہم چیزوں کو جان سکیں، بلکہ تو آخرت میں ایسا بھی معاملہ ہوگا انسانوں کے ساتھ کہ کچھ ان کو جب انعامات اور درجات دیے جائیں گے تو حیران ہوں گے کہ اللہ یہ کون سے عمل کے تحت ہمیں دیے جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نہیں جانتا تھا اس وقت کو، اس لمحے کو جو بہت ہی قیمتی تھا، لیکن میں نے خود تجھ سے اچھا مال اس وقت میں کرا دیا جس کا یہ نتیجہ تیرے سامنے ہے۔ حقیقت ہے کہ مومن کی زندگی کا نام ہی یہی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری میں وقت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ پاک نے کوئی وقت بھی ایسا نہیں رکھا کہ انسان ضائع کرے، اور ہر وقت اللہ پاک نے عبادات کا بھی اہتمام انسان کے ساتھ کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی صرف وہی اوقات ہمارے لیے قیمتی ہیں جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اوقات تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو ہے 24 گھنٹہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، اور ایسی ایسی اس میں برکاتیں پوشیدہ ہیں، ایسی رحمتیں پوشیدہ ہیں کہ آدمی خالی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایمان والا آدمی ہو
تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی اور تہی دست و آخرت میں اٹھ سے؟ سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے بھی ہیں، کیونکہ ان اوقات ان وقتوں کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت بھی نہیں، دنیا کے کام کاج میں اس قدر مشغول ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہم نے اپنی آماجگاہ بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کو پرماننٹ جگہ بنایا ہوا اپنی. ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں یہ عارضی جگہ ہے. تو سب سے بڑی تو ہماری بھول اور نادانی یہی ہے کہ غیر ضروری جگہ کو ہم نے مستقل جگہ سمجھ لیا، اور ہر چیز کو دنیا کی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا میں کوئی فائدہ ہے تو وہ ہم کام کریں گے. دین کو بھی ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب جس میں دین میں دنیا کا فائدہ نظر آئے. اگر آج کہا جائے کہ بھئی یہ شام کو ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد ہر آدمی کو 50 پاؤنڈ دیے جائیں گے، اتنی لوگ ہوں گے بھائی؟ نہیں، کیونکہ فائدہ کون سا ہے؟ ذکر کا نہیں لیا ہے، بلکہ کیا مطلب ہے کہ 50 پاؤنڈ ملیں گے، دنیا جو ہمارے پاس آ جائے گی الحمدللہ. دگنے نہیں تو کم سے کم تگنے تو ضرور ہو جائیں گے آدمی. ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر بورڈ لگانا پڑے بھی حال فل ہو گیا ہے، 50 پاؤنڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اس مزاج کو ذرا تبدیل کرنا پڑے گا ہمیں. وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا ہے. اللہ پاک نے یہی ہمارے ساتھ کام کیا ہے، ایسے نہیں. 50 پاؤنڈ پہ تو ہم آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہیں 50,000 حوریں دوں گا اگر تم ذکر میں آ جاؤ گے تو. ملتا ادھر بھی ہے، یہ نہیں ملتا ادھر بھی ہے، لیکن یقین کس کو ہے؟ 50 تو نظر آ رہا ہے، لال رنگ کی چیز صاف نظر آ رہی ہے تو مجھے یقین ہے. لیکن وہ کس کو یقین آ رہا ہے کہ مریں گے اور پھر جنت میں جائیں گے اور پھر اتنی حوریں ملیں گی، ذکر کی یہ انعام ملیں گے. یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھ دے دے، وہ کیا چیز ہے؟ یقین دے دے. آپ حضرات جو بیٹھے ہیں الحمدللہ اسی یقین کی محنت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی یقین کی محنت کرنے، اور کچھ نہیں. ہمارا مطلب کچھ مطلب نہیں اس کے پیچھے، اللہ کے ذکر کے پیچھے دہلے کا مقصد نہیں ہے. یہاں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو رکھے بھی نہ، یاد رکھیں، مقصد رکھیں گے تو اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نے اور کوئی مقصد جوڑے نا کہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، فلاں فلاں اور یہ بات، یہ ٹائم، وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے کہ جو اصل مقصد کو ضائع کر دے گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بڑا کرم فرمایا ہے، کروڑوں انسانوں میں ہمیں چن لیا. کس لیے؟ کسی خاص کام کے لیے نہیں، ایک کام کے لیے کہ اپنی یقین کو میرے لیے پکا کر لیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے کئی جگہ، ایک جگہ نہیں، اعلان کیے قرآن کے اندر. اسٹارٹ ہی قرآن نے ایسے کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھ لیں، پہلے سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے یقین کو پکا کرنا، یقین کو پکا کرنا، ورنہ شیطان نہ تمہیں جہنم پہ یقین دلائے گا، نہ جہنم پہ یقین دلائے گا، نہ جنت پہ یقین دلائے گا. دنیا کے اوپر تمہیں یقین پکا کر دے گا، تمہارا اس سے اتنے پیسے ملیں گے، اس سے کتنا مال ملے گا، یہ کام کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں کر لے گا تو اتنا مل جائے گا، اتنی ترقی ہو جائے گی، اور جہنم کی آگ تک تو ملے جائے گا. ہم نے یقین یہ پکا کرنا ہو کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور ہمیں نظر آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اتنا یقین ہو کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھیں گے تو الحمدللہ یہ سارے انعام لے کے جائیں گے. جب یہ یقین پکا ہو جائے تو کوئی فجر کی نماز چھوڑے گا بھائیو؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ یقین کچا کس نے کیا؟ ہمارا شیطان نے کچا کر دیا ہے. تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا ہے؟ اس کو پکا کرنے کے لیے یقین کو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ. بس یہی بات ہے. اس یقین کو پکا کرو کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. جی وہ کیسے ہوگا کہ بس تمہارا کام اتنا ہے کہ میرے پاک نام کو ریپیٹ کرتے رہو، دہراتے رہو. یقین پکا کرنا میرا کام ہے کہ جس نام کو جتنا رٹو گے. ایک آیت قرآن کا حافظ جب یاد کرتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جاتی ہے، اس کو 2 دفعہ میں یاد ہو جاتی ہے، رٹا لگتا ہے.
مارتے نا، ہلتا جاتا ہے، رٹے مارتے جاتا ہے، مارتا جاتا ہے، ان گنت رٹے مارتا ہے، پھر وہ آیت اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کا نام یہ ہے کہ جب ہم اللہ 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 کرتے رہیں گے سبحان اللہ، تو ساری صفات اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، جتنا بیٹھ کے مراقبے کے اندر آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ فرما کے نقش بندی سلسلے کا ذکر ہے، الحمدللہ سارے بزرگوں نے ذکر اس لیے کیا ہے، باقی سب بکواس ہے، معنی سے جو باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی یہ صوفیزم ہے تو فلاں ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ کشف یہ کرامات، کچھ بھی نہیں سوائے اس چیز کے اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کیا کام کرنے کے لیے کہ اپنے یقین کو پکا کرو۔ جب تک تمہارا یقین پکا نہیں ہوگا، نہ تم نماز پڑھو گے، نہ تم کسی انعام کو سمجھ سکو گے، نہ تم ذکر کو سمجھ سکو گے، کیونکہ تمہیں یقین نہیں آ رہا اس میں ہمیں یہ چیز ملے گی، تو تم سارا وقت ضائع کرتے چلے جاؤ گے، اور جس وقت تمہارا یقین پکا ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے پھر تم ایک چیز بھی نہیں چھوڑو گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرو گے۔ تو پکا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ میں تمہیں علاج بتا دیتا ہوں، صرف ایک ہی چیز سے پکا ہوگا، کیا چیز ہے؟ بس میرے نام کو پکڑ لو۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، کوئی آیت نہیں بتائی، کچھ نہیں بتایا، کچھ وظیفہ نہیں بتایا، کوئی چلا نہیں لگوایا، کچھ نہیں، بس کیا کہا ہے؟ میرے نام کو پکڑ لو۔ تو جنہوں نے اللہ کے نام کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، مراقبے میں اللہ کو یاد کیا، جو طریقہ بتاتے ہیں بزرگ، مراقبہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ کس چیز کا؟ اللہ کے نام کو رٹنے کا۔ سبحان اللہ، یہ ہم رٹا مارتے ہیں، یہ رٹا ہے کہ جتنا دہراؤ گے نا اس نام کو، دیکھیں نا آپ نے سنا ہوگا حنا کہتے ہیں، مہندی کو کہتے ہیں اردو میں حنا، کہ جس قدر حنا کو رگڑیں گے اس میں رنگ نکلتا ہے، خوشبو نکلتی ہے۔ یہ تو مثال ہے، کہاوت ہے کہ جتنا اس کو رگڑیں گے اس میں کیا نکلتا ہے؟ رنگ اور محنت، اس میں سے رنگ اور خوشبو نکلتی ہے اس میں، جتنا اس کو رگڑیں گے۔ تو جتنا اللہ کے نام کو رگڑیں گے اسی کی طرح نور نکلتا جائے گا اس میں سے۔ اللہ 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 اللہ، اور اتنا آسان کر دیا کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، بس دل پہ دھیان جما لے، یہ میرا دل جو ہے تیرا نام لے رہا ہے، اور میرا دل نام لے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، کہہ دل رہا ہے اور سن میں رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بس یہ نیت کرنی ہے ہم نے، اس کے بعد اللہ 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 پکا کرنا اس نام کو دل میں۔ جتنا یہ پکا ہو جائے گا الحمدللہ اتنا یقین بڑھ جائے گا، پھر اعمال انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا انسان کا یقین کمزور ہوگا، ٹوٹے دل سے نماز پڑھے گا، ٹوٹے دل سے ذکر پہ آئے گا، اور پھر اس میں دیکھے گا فائدہ کیا ہے، اس میں مجھے کوئی دنیا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، جب میں ذکر کروں کوئی بزرگ بن جاؤں گا، کوئی ذکر کروں لوگ میری عزت کریں گے، کوئی پیر صاحب کہیں گے، ہزاروں چیزیں لگا رہا ہے، اگر میں ذکر کروں نہیں، لا کریں مائنس، کہ صرف میں اس لیے اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ میں رٹ رہا ہوں، اس کو رٹنا ہے ہمیں۔ سمجھ آئیں گے ذکر کا مطلب؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ رٹنا، پکا رٹ لو، اس کا رنگ چڑھا لو اللہ کا۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ سبحان اللہ، یہ قرآن بتاتا ہے، ہم آپ سے کون سا رنگ بہتر ہے مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو رنگ کیسے چڑھے گا اللہ کا؟ اللہ کے رنگ سے۔ اب شیطان کیا کہے گا؟ وہ نہیں یار چھوڑ، کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ نے کیا رکھا پورا، یہ قرآن سے پارا پڑھ اتنا فائدہ ہوگا، وہ یہ تو کر لے اتنا فائدہ کر لے، نفل کر یار اتنا ثواب ہے، اس میں اتنا ثواب ہے۔ بے شک سب ثواب ہے، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب ثواب موجود ہے، موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ثواب بھی اس وقت ملے گا جب ہمارے اندر یقین ہوگا، یقین ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیں بتاتا ہوں، یقین ایک نان بلیور ہے جو یقین نہیں کرتا اللہ پہ، کسی مذہب سے بھی ہے، اس کو قرآن پڑھانے قرآن پڑھے گا، سوال مل رہا ہے اس کو؟ مولانا بیٹھے ہیں سارے یہاں، علماء آزاد بیٹھے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں، ایک یقین نہیں کرتا اللہ پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہتے کتنے پڑھے؟ 15 سپارے، کتنے پڑھے؟ 10 سپارے، کیوں بھائی اس کو سوال ملا؟ کوئی جنت میں مکان بنا؟ کیوں؟ وہی زبان اس کی ہے، وہی عربی وہ پڑھ رہا ہے، وہی قرآن وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح آپ کی طرف سے وضو بھی کیا، مطلب پریکٹیکل ہوا ہے میرے ساتھ، کرتے ہیں لوگ،
وضو بھی کیا، اس نے سب کچھ کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، قرآن بھی وہی پڑھا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس طرح تلاوت کر رہے ہیں جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، عربی بھی جانتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ مجھے بولو، آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس یقین ہے، کسی درجے کا بھی یقین ہے، اس یقین کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اس یقین کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، اور اس کو یقین نہیں ہے تو پڑھ اسی طرح ہے، وہ مائنس جا رہا ہے، کچھ ثواب کوئی نہیں۔ اب اس کو آگے بڑھا لیں، اب جس کا جتنا یقین پکا ہوگا ثواب اس کو، بولے سبحان اللہ۔ اب میں سوال پڑھوں جی کتنے پڑھے جی رمضان میں؟ 15 پڑھے، سبحان اللہ۔ دوسرے کے جی میں اتنے پڑھے، تیسرے کے 16 پڑھے، سب برابر ہو گئے؟ لا، کیوں برابر نہیں ہوئے؟ ثواب اس کا سب سے زیادہ ہوگا جس کا یقین سب سے زیادہ ہوگا، نہیں سمجھے؟ تو یقین کیسے زیادہ ہوگا؟ کس کا یقین زیادہ ہوگا؟ کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا پڑھ رہا ہے اور ایک نہ ذکر کرنے والا پڑھ رہا ہے تو کس کا ثواب زیادہ ہوگا؟ مجھے بولو، تو حدیث ہے، تو حدیث یہ حدیث، کیونکہ ذکر کرنے والے کو ثواب اس عمل کا زیادہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے یقین کو بڑھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر یقین زیادہ ہے، اس کو ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ تو جو عمل ذکر کے ساتھ کیا جائے، اب یہ حدیث ہے، جو عمل ذکر کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ عمل زیادہ افضل بن جاتا ہے، ذکر کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ اس کا یقین پکا ہے اللہ پر، نہیں سمجھے بات میری؟ تو یہ ہے یقین کے ساتھ معاملات ہو۔ ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ ذکر کا جو ہے آسان طریقہ، سارے طریقے صحیح ہیں، اونچا پڑھنا، جہر کرنا، لا الہ کرنا، علم، سب طریقے صحیح ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو ہے، سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کو یاد کرنے کا بہت جلدی یقین کو پکا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کہنا، مراقبہ کرنا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا بتا سکتا ہے آپ سے، آپ اس سے 2 چیزیں دوائیں لیں، ایک تو آپ کو ٹیبلٹس دے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کھائیں گے، دوسرے اس کی جگہ آپ کو انجیکشن دے دے، کون زیادہ ورک کرے گا؟ ڈاکٹر بتائے کون سا کرتا ہے ورک زیادہ؟ انجیکشن کس وقت دیا جاتا ہے کہ امیڈیٹ اثر ہو اس کے اندر، اس لیے دیتے ہیں نا بھائی، ٹیبلٹ کھائے گا، اندر جائے گا، اسٹامک میں جائے گا، سرکل میں جائے گا، پھر جا کے خون میں بنے گا، پھر اس خون میں اجزا جائیں گے، لیکن اس کو ایمرجنسی چاہیے تو کیا کرتا ہے کہ فوراً لاؤ انجیکشن لاؤ، انجیکشن جو کرتا ہے وہ اسی وقت اثر کر جاتا ہے اس کے اندر، بولے سبحان اللہ۔ یہاں سے جو تصوف حضرات تھے، صوفی حضرات، انہوں نے سوچا ہم ٹیبلٹ کیوں کھائیں، لا الہ پڑھیں گے، کوئی منہ سے ذکر کریں گے، اثر تو پورا ہے الحمدللہ اس کا، تو پہلے پڑھیں گے، پھر اندر جائے گا، وجود میں جائے گا، پھر سب چیزوں کو ہلائے گا، تو نقش بندی سلسلے نے کہا کہ ڈائریکٹ انجیکشن مار دو دل کے اوپر، سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ جب دل پہ جا کے چوٹ پڑتی، جانا تو دل نہیں کرنے کا، وہ سیدھا ٹھک کر کے اللہ اللہ جب کرتا ہے تو سیدھا جاتا ہے اس، الحمدللہ اسی وقت اثر شروع ہو جاتا ہے، اس دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے دوستو، اتنی شرم کی بات ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ ہم ہمیں مراقبہ کا پتہ بھی چل گیا، شیخ بھی دے دیا، مراقبہ کا طریقہ بھی آ گیا، لیکن ہم لوگ کریں نا، استغفر اللہ، کتنا افسوس ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، کبھی آ گئے کبھی نہیں ہے، کبھی فجر بیٹھ گئے، کبھی عشاء پہ آ گئے، کبھی نہیں چلے، بس اپنی طبیعت کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا کسی چیز کے ساتھ ایسا حشر کرنا چاہیے تھی، قیمتی چیز کے ساتھ، کہ یہ قدر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی انعام کی؟ سوچے سر، کیا یہ قدر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، بتا دوں آپ کو، جس قدر اللہ کے راستے میں آپ قربانی دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو ماریں گے، تھکا ہوا ہوں، یا پریشانی، وہ یار بہت تو تھکا ہے، یار بیٹھ جا آرام کر لے، وہ یار کل بھی کر لینا، سبحان اللہ، جس نے اپنے نفس کو مارا کہ کل آئے یا نہ آئے، تھکن کے فرق کیا پڑتا ہے، مصیبت کیا پڑتی ہے، جب اتنے موقع مجھے مل رہا ہے کہ میں جا کے بیٹھوں، اللہ کا ذکر کروں، میں کوئی پاگل اس کو ضائع کروں؟
میں اس وقت کو ضائع کروں؟ جس نے اپنے نفس کو اس پہ مار دیا، اپنی تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبت میں اٹھ کے آیا، تو کیا اللہ سمجھتے ہیں آپ کو انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ آپ کو بلند نہیں کرے گا؟ کس نے میری خاطر بستر کو چھوڑا ہے، میری خاطر دوستوں کو چھوڑا ہے، میری خاطر گھر والوں کو چھوڑا ہے، میری خاطر اپنے آرام کو چھوڑا ہے، مشکلات کے اندر بڑھ کے اس نے کہا نہیں یار میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں. ہے سب اللہ کا فضل اس انسان پر. دیکھیے اور یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. یار تم ذکر میں نہیں آتے، یار کمال ہے ابھی آیا کرو بھائی، دیکھو نا فلاں کرو یہ کرو. یہ کوئی انسان ہے؟ مجھے بتایا کبھی آپ سوچے آپ صبح آپ کو منتیں کرے یا ناشتہ کرو، تب آپ ناشتہ کرتے ہیں؟ یار کھانا کھا لو، جب آپ کی کوئی منتیں کرتے تب آپ کھانا کھاتے ہیں؟ مجھے بتایا. یار نوکری پہ چلے جاؤ، جب آپ کی کوئی منتیں کرتے جب جاتے ہیں نوکری پہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بڑا زیادہ فرق ہے، بڑا زیادہ فرق ہے ہمارے ایمان کے اندر، بہت زیادہ فرق ہے. اور موت کے وقت اس کا حشر نظر آئے گا انسان. جب شعور اللہ نے دے دیا، مراقبے کا طریقہ آپ کو دے دیا، شیخ آپ کو دے دیا، مجلس آپ کو دے دی، مقام آپ کو دے دیا، اور بالکل خالص وہاں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں دنیا کی. ہمیں دنیا سے اور کوئی تعلق ہی نہیں، نہ کسی سیاست سے، نہ دنیا سے، غرض ہی نہیں، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں. کوئی کچھ ہے ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ایک چیز سے تعلق ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر کرنا ہے بس. پاگل میں کسی مسئلے میں پڑے، کسی سیاست میں جائیں، دنیا کے چکروں میں پڑے، کسی کو دیکھیں یہ صحیح ہے جی، وہ پولیٹکس یہ معاملہ ہے تو اس کا یہ معاملہ. ہمیں اس بات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط. آپ لوگوں نے یہ کتابیں خریدی یا نہیں خریدی؟ کتنے ناقدر لوگ ہیں پتہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ شیخ کی کوئی کتاب نکلے اور آدمی اس کو خریدے نہ. جب ہمارے یقین ایسے ہوں گے، ہمارے تعلق رابطہ شیخ کیسے ہوگا، جو سب سے بڑی چیز ہے. افسوس کی بات ہے کہ انسان سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور پیاس سے مر جائے. یار کچھ ہمیں کیوں نہیں یہ عقل آتی کہ جب آخر ہم نے کسی راستے کو پکڑا اس میں کچھ سنسیئر تو ہو جائے آدمی. یعنی یہ کوئی باتیں کہنے کی ہیں، کچھ سمجھانے کی بات ہے. یعنی ایک آپ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، اس کام پہ لگے بھی ہیں اور کر نہیں رہے. آپ کو معلوم نہیں کہ سب سے بڑی چیز اس سلوک کے اندر کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ رابطہ شیخ. رابطہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کنیکشن آپ کے شیخ کے ساتھ ملا دے اور تعلق کو جوڑ دے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. کیا ہے ہمارا حال کیا ہے؟ پھر تو میرے منہ سے بات ویسے ہی نکل آئی، مجھے کیا پتا کیا حشر ہے آپ لوگوں کا. یہ تو بھائی اس طرح تو کامیابی نہیں ہوتی. آخر یہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں ہمارے، اس تو پچھتانے والے راستے ہیں. اور بھی زیادہ ہمیں نقصان ہوگا اس سے، اور بھی زیادہ پچھتائیں گے ہم آخرت میں. اوفو بالکل ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے تھے، ہم یہ انعام تھا اس کا اگر ہم کر لیتے، یہ درجے تھے. بتاؤ کل کا دن کہاں گیا؟ مجھے بتائیں آپ کیا کما لیا آپ نے کل 24 گھنٹے میں آپ نے کیا کما لیا، یا صبح سے لے کے آپ نے کیا کمایا؟ مجھے بتائیں کتنی دنیا کما لی ہے. لیکن اس دنیا کی خاطر ہم نے آخرت کی کتنی چیزوں کو چھوڑا ہوگا. جسٹ کمپیئر یور سیلف. اس دنیا کی خاطر آخرت کی ہم نے کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا ہوگا جو ہمارے سامنے، اور جو ہم کر سکتے تھے آرام سے. لیکن ہر وقت کوئی پش کرے جی، کوئی بتائے جی. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ پیدا کرے کہ راستہ دکھا دیا، اس راستے پہ چلا دیا، اور آپ کے دل پر اس پہ یقین بھی کر دیا کہ راستہ صحیح ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام آ کے ہر وقت پش کریں آپ کو، نہیں جی نہیں جگر کیا کریں، اس میں یہ فائدہ ہے. افسوس کی بات ہے. پھر دوسرا سٹیپ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یاد رکھیں. دوسرے کیا چلتا ہے کہ جس طرح وہ لے کر آیا تھا ذکر پر، اسی طرح پھر وہ مائنس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ایسے کہ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور پھر جب وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کھینچتا ہے پیچھے کی طرف. اور ایک بہت بڑی نبی کی دعا ہے، یاد رکھیں، تعوذ مانگی اللہ کے نبی نے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں پلٹ جاؤں اپنی پہلی حالت میں. سبحان اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں پھر پہلی حالت میں پلٹ جاؤں جیسے میں پہلا تھا. یا اللہ اس فتنے سے مجھے تو بچاؤ.
پھر اللہ تعالیٰ اسی پوزیشن میں انسان کو لے آتا ہے جس پہلے تھا، آستہ آستہ کھینچ کے اس کو پھر وہی بنا دیتا ہے، جا تو نے قدر نہیں کی میں اس بات کی. کریں گے بھائیو قدر؟ سب چیز قدر پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صحیح حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات، سنیں یہ حدیث کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات، یعنی اب میں جب سے پیدا ہوں جب سے ہر رات تو آئی ہوگی نا، میری زندگی میں نہیں آتی ہے، آئیے نہیں ہے بھائی، جب سے پیدا ہوں راتیں تو آتی ہیں جب سے ہوش سنبھال ہے، تو فرمایا ہر رات، اتنا وسعت ہے اس چیز میں، آپ بتائیں ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں، تہائی رات میں، اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ راز کھول رہے ہیں یہ ہم پر، اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا بڑا راز کھول رہے ہیں کہ جس سے آدمی تصور نہیں کر سکتا. یہ سیکرٹ ہے جو اللہ بتا رہے ہیں ہمیں نبی کے صدقے سے، اتنا بڑا سیکرٹ بتایا یہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی کے سنت کے ذریعے سے ہمیں پہنچا اللہ تعالیٰ کا، کہ ہر رات میں، رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آسمان پہ نزول فرماتے ہیں. بولے سبحان اللہ. پتا تھا کسی کو؟ یہ پتا ہو سکتا ہے کسی کو؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کتنا بڑا راز بتایا ہے. اب یہ اب سوچ لیں، ہماری قدر دیکھ لیں اور یقین دیکھ لیں نا ہمارے. اب یقین اپنے دیکھ لیں، میرے بھی دیکھ لیں، اپنی بھی دیکھ لیں کہ ہمارا یقین اللہ پہ کتنا ہے اور کتنے ہم دھوکے باز آدمی ہیں. جبکہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہر رات جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہر رات کے تیسرے پہر میں، تہائی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں. سبحان اللہ. کوئی ہے جو مجھ سے حاجت مانگے تو میں اس کی حاجت دور کروں. کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کی بخشش کر دوں. ہر رات، یہ اب رات آ رہی ہے، اس رات میں پھر تیسری رات میں اعلان ہوگا. اب یہاں دو چیزیں دیکھ لیں آپ پکی، دو چیزیں پکی دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتی ہے. انک لا تخلف المیعاد، وہاں یہ ہے ہی نہیں دستور کہ جو اللہ کہہ دیں وہ نہ ہو. تو جب اللہ نے فرمایا کہ تیسرے حصے کے اندر میں یہ تین باتیں کہتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، تو جو انسان بھی مانگے گا، جو بھی مانگے گا، تصور بھی نہ کرے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ تینوں چیز اس کو نہ ملیں. بولیں سبحان اللہ. ہمیں چاہیے نہیں. اب دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، یا تو ہمیں چاہیے نہیں، نہ ہمیں دعا چاہیے کہ دعا مانگیں، سیدھی بات ہے، اور نہ ہمیں چاہیے کہ ہماری بخشش ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور نہ تیسری ہمیں ضرورت ہی نہیں. حاجت ہم اللہ سے مانگتے پھریں، بڑی بہت ذریعہ ہماری حاجت پوری کرنے کی. یا تو یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں، وہ لگتا ہے زیادہ یہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں چیزوں کی، ہم اللہ سے مانگتے پھریں دعائیں، ہم کیا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کریں. اگر میرا یقین ہو کہ رب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، سارے خزانے اس کے اختیار میں ہیں، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی بانٹتا ہے، پوری مخلوق محتاج ہے، دینے والی اس کی ذات ہے.
اگر سارے اس کے صفات کے ہم قائل ہوں، ماننے والے ہوں، یقین ہوں، مجھے بتائیں تو کوئی مسلمان کسی کو ضرورت ہے کسی کو در پہ جانے کی؟ آج مجھے کوئی چیز چاہیے، آج میں بیمار ہو گیا، آج میری کوئی پریشانی ہے، کون ایسا انسان ہوگا جس کو نہیں ہے؟ کسی معاملے میں اللہ نے پھنسایا ہوا ہے، وہ اسی لیے پھنسایا ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تیسرا پہر آئے اور میرے سامنے آئے، وہ مجھ سے مانگے، میں خوشی سے اس کو عطا فرما دوں۔ کوئی ہے؟ بتاؤ، کیا ہماری زندگی میں تیسرا پہر کبھی نہیں آیا؟ کیا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ شیطان کا دوسرا وسوسہ کہ یار میں نے تو آج گیا بھی تھا، حدیث سنی تھی تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ یہ دکان مجھے دے دینا، صبح اٹھا تو دکان جا کوئی اور لے گیا۔ یہ ہمارا یقین ہے، ایسے بندر ہیں ہم لوگ۔ یار میں نے تو فلاں چیز کی مانگی، میرا بچہ صحیح ہو جائے، میری بچہ تو صحیح نہیں ہوا، میری بچی تو صحیح نہیں ہوئی۔ حضرت صاحب تو کہتے تیسرے پہر دعا مانگو، میں تو آج دعا مانگی، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ بھائی یہ تو یہ تھا تو فلاں تھا، یہ تھا۔ پہلی بات، وہ مومن نہیں جس کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کہتے نہیں دیتا۔ مسلمان ہے وہ آدمی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کو یقین ہے دیتا ہے، جس کو یقین ہے دیتا ہے تو اس کو پورا یقین ہوگا کہ اللہ دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں دوں گا نا، لیکن جب کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے تو اس سے اتنی محبت ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن دوں گا اس کے پھر اپنی مرضی کے ساتھ دوں گا۔ بولے دوں گا پھر اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی موقع کے ساتھ دوں گا، نامناسب چیز اس کو نہیں دوں گا، کیونکہ جو دکان وہ مانگ رہا تھا اگر نہ مانگتا میں اس کو دے دیتا، کیونکہ اس پہ قرضے چڑھنے تھے، اسی دکان کے ذریعے اس کا میں نے ایمان لے لینا تھا، اس سے ہزاروں گناہ کروانے تھے اس دکان کی وجہ سے، لیکن اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا ہوں اس کے ایمان کو خراب کرنا، اس لیے اس دکان کو میں نے نکال دیا، اس کے لیے میں دوسری چیز رکھی ہے، جو موقع آئے گا تو میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے دیا ہی نہیں دیا، جو ہم چاہتے تھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، کیوں ہم نے اس سے مانگا ہے، اس کے دربار میں گئے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہیں، تو وہ کیسے نہ دے گا انسان؟ کیسے نہیں ملے گا اس کو؟ تو دوسری چیز پکا یہ انسان اس سے بالکل اس وسوسے پہ کبھی نہ ہے کہ میں مانگوں تو مجھے وہ چیز ملے، نہیں۔ بس سب سے بڑا کام یہ ہو گیا، سب سے بڑا کام یہ ہو گیا کہ میں نے اس کے در پہ جا کے مانگ لیا، بس ختم، بس اس کے بعد چھوڑ دو، وہ ریکمنڈ ہوگی، اس پہ آپ کی مہر لگ گئی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ چیز مل گئی اس کو، اس میں نہ وسوسہ آنا چاہیے، نہ شک آنا چاہیے، بس پکا کہیے اللہ کا شکر ہے، دعا سبحان اللہ، آج میں نے دعا مانگ لی، میرا تو کام ہو گیا یار، کس طرح بولے سبحان اللہ۔ اتنا یقین ہو اپنے رب پہ، کیوں کہ دعاؤں کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے بھائیو۔ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ والے، اتنے خوش ہوتے ہیں یار سبحان اللہ، اتنی سخت مجھے سخت ضرورت تھی، کمال یہ ہوا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگ لی، سبحان اللہ۔ میں یہ پتا آپ کی یہ کس ریفرنس میں یہ بات کر رہا ہوں، اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ فاضل تھے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ رو کے یہ بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہو گیا، تیرا بڑا فضل ہو گیا، میرا کام بن گیا، کہ تو نے دعا کے لیے کہا تھا، میں نے دعا مانگ لی، میرا کام بن گیا، بس کس طرح۔ اب مجھے کوئی غم نہیں رہا اس چیز کا، مجھے تو نے کہا تھا تیسرے پہر میں آگے بخشش کی دعا مانگ، میں تیسرے پہر میں اٹھ کے میں تجھ سے کیا اللہ تعالیٰ تو خود آوازیں مار رہا ہے، اللہ آوازیں مارتا ہے۔ میرے حضرت کے والد صاحب حضرت محمد حسین، مولانا محمد حسین صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے بھوپال میں، کب تھے؟ آج کی نہیں، کل کی نہیں، پرسوں نہیں، 1200 ہجری کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ کون سی 1200؟ یہ کون سی ہے 20 کون سی ہے؟ ایسی مجھے دا لگا رہا ہے
1200 ہجری کے اندر وہ بھوپال کے اندر شیخ الحدیث تھے. کس کا زمانہ ہوگا, کون ہوں گے اسے بزرگ, مجھے آپ بتائیں. یہ پر حضرت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب آپ سوچیں کہ کتنے بڑے شیخ سے آپ کا تعلق ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا قدر کی آپ نے, مجھے بتائیں. یہ آج تو نہیں ہے یہ شیخ, اس زمانے کے شیخ سے آپ کا لنک ملا دیا اللہ تعالیٰ نے بولٹرن کے اندر, جس کے نام تک بھی آپ نے سوچ سکتے تھے کتنا بڑا شیخ ہوگا. وہ اپنے زمانے کا اولیاء اللہ میں شمار ہوتا تھا. اتنے بڑے شیخ تھے کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں سہارنپوری, حضرت خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی زیارت کے لیے گدائی شریف تشریف لاتے تھے. یہ ہمارے حضرت صاحب آپ کے دادا پیر, ان کے والد صاحب کو قصہ بتا رہا ہوں. تو پھر حضرت صاحب کیا ہوں گے. اب سنیں ایک قصہ یاد آ گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین پہ آتا ہے اور آواز مارتا ہے. ثبوت دے رہا ہوں آپ کو, ثبوت سے پیش کرتے ہوں ہر بات مشاہدے سے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا, وہ خاص مجلس میں کبھی بات فرماتے تھے. یہ خاص مجلس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, عام تو بات نہیں, بالکل خاص مجلس کی بات بتا رہا ہوں. فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب سے مراقب تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کون سی صدی, 1300 صدی کے اندر بیٹھے ہیں. حضرت صاحب چھوٹے سے ہیں, پیدائشی ولی ہیں. ان کے والد وقت کے بہت بڑے چشتیہ, وہ چشتیہ شیخ تھے, چشتیہ سلسلے کے شیخ تھے ان کے والد جو تھے علامہ محمد حسین. بڑا فیصلہ. تو وہ موجود ہیں. رات کا تیسرا پہر ہے, گدائی شریف کی خانقاہ ہے, جنگل بیابان ہے. سبحان اللہ. صرف بکری ان کی اثاثہ تھا, کچھ نہیں تھا, جنگل بیابان, دور دور چھوٹے چھوٹے مکان کستے ملے. اس زمانے کی بات مجھے بتائیں, 1200 صدی کی, 1200 صدی کی کیا زمانہ ہوگا. حضرت بیٹھے ہیں, رات کا وقت ہوا ہے, تارے نکلے ہوئے ہیں, چاند نکلا ہوا ہے, باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں. ان کا فیض پہنچ رہا ہے آپ کو. چاہے لو معافی سے میں بات آپ سے کی ہے, قدر کریں ان کی. جس وقت آپ میرے ساتھ ذکر میں بیٹھتے ہیں تو ایک دم آپ کا فیض حضرت علی مرتضیٰ کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس شیخ کا جس کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے ہزاروں میل بیٹھ کے کوئی میرے ساتھ ذکر کر رہا ہو, چاہے یہاں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, سعودی عرب میں, جہاں بھی اللہ کا بندہ بیٹھ کے نیت صحیح ہو, بیٹھ کے مراقبہ کرے گا, انشاءاللہ ان مشاہد کا آپ کو فیض پہنچے گا. آپ وقت ضائع نہیں کریں اگر محنت کر کے آپ تشریف لاتے ہیں, صبح بیٹھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یقین پر کیا کریں کہ فائدہ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کون کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا؟ کس نے کہا؟ یہ شیطان ہے. تو حضرت تشریف فرمائے, ان کے والد ساتھ ہیں, دادا مراقب ہیں, رات کا تیسرا پہر ہے. کیا سین ہوگا دوستوں, سوچنے والی بات ہے. وقت کے 2-3 اللہ کے ولی اور جن کی اولادیں آپ بیٹھی ہیں, ماشاءاللہ, بولو سبحان اللہ. آپ ان کی اولادیں سر, مجھے بتائیں کہ جو اتنے بڑے انسان ہیں ان کی اولادیں کیا دھوکے باز ہوں گی, کیا فراڈی ہوں گی, کیا لوگوں کو ظلم کرنے والی ہوں گی, کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی ہوں گی, یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والی ہوں گی؟ مجھے بتائیں ان کے اخلاق کتنے بلند ہوں گے. جن تک تعلق کتنے بڑے مشائخ سے, ان کے اخلاق کتنے بلند ہوں گے, ان کی زندگی کتنی بلند ہوں گی. کیا وہ دھوکہ کریں گے لوگوں کے ساتھ, یا ظلم کریں گے بیٹھ کے ساتھ, یا غلط باتیں کریں گے, غلط دین پھیلائیں گے, لوگوں کے گھروں کو جلائیں گے, مکانوں کو جلائیں گے؟ سبحان اللہ. ایسے لوگوں کے ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں, سبحان اللہ, وہ دنیا کے اندر اخلاق پھیلاتے ہیں. وہ دنیا کے اندر اخلاق پھیلاتے ہیں, وہ محبتیں سکھاتے ہیں, محبتوں کو پیدا کرتے ہیں, محبتوں کو بانٹتے ہیں, سرکار کی سنتوں کو جگاتے ہیں. وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے غیر مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے. وہ کسی بستیوں کو نہیں جلاتے, کسی گھروں کو نہیں جلاتے, کسی گرجاؤں کو نہیں جلاتے, کسی کی مذہبی تہواروں کو برا نہیں کہتے. ان کا کیا تعلق؟ وہ تو اتنے بڑے نورانی چہرے بن جاتے ہیں ان کو تو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ تو لوگوں کے پروگنڈے ہیں, لوگوں کے, اور کچھ نہیں ہے, بتا رہا ہوں آپ. یہ وہ شیخ ہے جس کی بات کروں. آج کل کی شیخوں کا آپ سنتے ہیں نا جو باتیں, وہ فلاں آ رہے ہیں, الحمدللہ اچھا ہے, لیکن میں تو آپ کو زمانے میں لے گیا ہوں جس زمانے کو سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں سے آپ کا تعلق جوڑا ہے. پوچھے 1200 صدی سے میں نے آپ کا تعلق جوڑ دیا.
نہ آپ کہیں گئے، نہ آپ نے کہیں سفر کیا، نہ ہی پہنچے. سبحان اللہ. کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر. قدر کرنی چاہیے. نہیں نخرے کریں گے پھر بتائیں. اس سلسلے جو نکل گیا اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مجدد افسانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بدبخت انسان دیکھنا وہ ہے کہ جس سلسلے سے ترک کر کے نکل گیا. شیطان نے اس کو نکال دیا سلسلے سے. بدترین انسان ہے مخلوق کا کہ اللہ کی ایسی رحمت میں نکال دیا گیا. اور سب سے خوش قسمت مرد عورت وہ انسان ہے چاہے کسی بھی طریقے سے عمل کے اندر ہے، اس کا ہاتھ جڑ گیا کسی نقشبندی شیخ کے ساتھ، کام بن گیا اس کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کر لی، ختم ہو گیا. لیکن قدر چاہیے، قدر چاہیے، قدر. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں کہتے ساتھ میں مراقب میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. 9:30 بجے نماز میں. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے وہ اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرے والد صاحب فرما رہے ہیں آپ کا بندہ حاضر ہے. لبیک لبیک یا اللہ، آپ کا بندہ حاضر ہے، آپ کا بندہ حاضر ہے. کہ 3-4 دفعہ اونچی آواز سنو، جنگل گونج گیا ان کی آواز سے. میں تو مراقب تھا. کہتے اس کے ساتھ ہی پھر مڑے، کہتے علی مرتضیٰ تو نے سنی یہ آواز؟ تو نے آواز سنی ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے؟ تو نے سنی وہ آواز جس کا میں نے جواب دیا ہے؟ کہتا میں خوف سے لرزاں ہو گیا. تو بھائی یہ آواز پھیلتی ہے آسمانوں کے اوپر. یہ کوئی ویسے حدیث جو ہی نہیں ہے، حدیث تو حدیث ہے. یہ جو نکل گئی حدیث سے لفظ وہ پکا ہوتا ہے. ہم بولٹن بیٹھے ہیں، جب تیسرا پہر آتا ہوگا تو الحمدللہ بے شک آپ بولٹن کی کسی گلی میں ہو یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. ان جگہوں سے تھوڑی کرتا ہے انگلینڈ میں، امریکہ میں. اللہ تو ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے. وہ آواز پہنچ رہی ہے، یا مکہ ہو، مدینہ ہو، یا بولٹن ہو، یا کچھ بھی ہو. تو اس وقت جو کسی انسان نے کہہ دیا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. اور حضرت مجدد ثانی کہتے ہیں ان کے تو عجیب معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اٹھتے ہی صبح اس آواز کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. وہ تو مجدد ثانی تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اٹھتے ہی صبح، یعنی ہر روز وہ آواز مجھے اٹھاتی ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں. سبحان اللہ. مجدد اٹھ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو کتنی زبردست اللہ نے راستہ کھول دیا ہمارے لیے کہ تیسرے پہر میں اگر ہم اٹھ جائیں، اٹھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات پیش کر دیں تو ہو ہی گئی پوری. بیماری ہو جو کچھ اٹھ کے تیسرے پہر میں اللہ سے مانگ لیں. اپنے ٹھپا لگ گیا، ہو گیا. ہوگا کب، ملے گا کب، اس کا انتظار نہ کرنا. ورنہ کہے گا اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ اچھا تجھے میرے پہ شک ہے، ابھی بلاؤں بھی میں، آواز بھی میں ماروں، اور پھر میں تجھے نہ دوں، ابھی بھی شک کر رہا ہے. چل بھاگ جائے، پھر چھٹی کر، مستند ہو جائے کہ بس مل گئی مجھے چیز، اس سے اچھی ملے گی. یہ نہیں ملی تو اس سے اچھے حالات میرے ہوں گے. مجھے اب فکر نہیں کسی چیز کی. بولے سبحان اللہ. تو بھائیو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہم کیوں بندر بنے ہیں؟ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ کیوں چکریں مارتے پھرتے ہیں؟ سارے راستے اللہ نے کھول دیے ہمارے لیے کہ کیا چاہیے تجھے بتا. اور کہنے والا کون ہے؟ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. یہ بادشاہ نہیں کہ بادشاہ بھی کہنا آؤ بھائی کل آ جاؤ، جس سے نیشنلٹی چاہیے کوئی اعلان کر دینا تو صبح آ جائے 10 بجے وہاں کھڑا ہو جائے میرے دربار. سارے میکسیمم خالی ہو جائیں وہ لوگ آپ نیشنلٹی لینے کے لیے. اور ان کو یقین اتنا ہوگا ضرور دے گی، وہ اس نے اعلان کر دیا ہے. اتنے یقین سے پہنچیں گے. اور اتفاق سے کیا اس کو کوئی بیماری لگ جائے، نہیں جی آج نکل نہیں سکتی کیونکہ فلو ہو گیا. ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، یا نہیں؟ ضروری تو نہیں نا آپ کو بلا بھی لے اور پھر دے بھی نہ. وہ تو وہ ذات ہے. اس حدیث کے لفظ سنیں، میرا رب میرا خالق رات کے تیسرے پہر آواز مارتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. رب ہے میرا، خالق ہے میرا مالک آواز مار رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب کیا گنجائش رہتی ہے ماں جو بادشاہوں کا بادشاہ. سبحان اللہ. خزانے جس کے اختیار میں، کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جائے. سبحان اللہ. وہ کسی کا محتاج نہیں. بغیر بیوی کے اولاد پیدا فرما دے، بغیر باپ کے بچہ پیدا فرما دے، اور دونوں ہو تب بھی اولاد نہ عطا فرمائے. اس کی شانی نہیں ڈالی ہے. جائز دے دے جو نہ دے. اس سے بڑی ذات کس کی ہے مجھے بتایا.
اب وہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یقینوں کے اندر ٹھپے لگے ہوئے ہیں شیطان کے. چھوڑو یار کیا اٹھیں 3 بجے وہ چلے جائیں گے، اس سے مانگ لیں گے یار کام ہو جائے گا، اس کی سفارش لے لیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ چھوڑو یار بیماری کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے نا، خود کو انجیکشن لگا دے گا ٹھیک ہو جائے گا. اگر پاگل صحیح نہ ہو جائے نا 30 دن کے اندر دعا مانگ کے دیکھ لے، 30-40 دن اٹھ کے روز دعا مانگے، پاگل سے پاگل انسان بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. تجربہ کر کے دیکھ لے، مالک ہے وہ. اٹھو گڑ گڑاؤ اس کے سامنے تیسرے پہر. یہاں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلو، تہجد کی نماز کا سنا ہے آپ؟ سنا ہے نا؟ تہجد کی نماز ہوتی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. بولے سبحان اللہ. اللہ کے کام دیکھیں، میں کوئی ذکر کیا تہجد کا؟ کسی نماز کا ذکر کیا؟ نہیں. یہاں تو ذکر جو ہے کہ تیسرے پہر میں اور مانگ. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. کوئی ٹیکس لگا رہا ہے آپ سے کہ نماز پڑھنی ہے، تو نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، 8 رکعت پڑھ کے آنا ہے، اس کے بعد تو نے ذکر کرنا ہے اور پھر تلاوت کرنی ہے، تہجد ضرور پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھا پھر دعا. کہیں کہا نہیں، تیسرا پہر ہے. سبحان اللہ. تیسرا. میرے حضرت تو بہت حلیم تھے نا، حالانکہ نقش بندی شیخ جو ہوتا ہے جلالی ہوتا ہے، اتفاق سے ہو عمر فاروق کا خون پھر تو بہت ہی جلالی ہوتا ہے، بچنا چاہیے اس سے. تو حضرت تو حلیم ترین انسان. تو انہوں نے یہاں کیا ایک نقطہ لگا دیا بیچ میں سے. سبحان اللہ. جی یہ اللہ والے بھی کیسے راستے نکال دیتے پتہ ہے. کہیں ذکر نہیں نماز کا، کہیں مصلی کا ذکر نہیں، کہیں وضو کا ذکر نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو بستر پہ بیٹھ کے 3 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ پڑھ لے نا، 3 دفعہ استغفار پڑھ لے، 3 دفعہ دوشی پڑھ کے تب بھی یہ دعا مانگ لے تو تیری دعا قبول ہے. پھر سو جا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تو سب بستر سے نہ نکل، نہ وضو کرو، نہ کچھ کر، تو نے اپنی بیماری کا اللہ سے کہنا 3 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، اس کے بعد درود شریف 3 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ استغفار کر لے، آنکھ بند ہے تیری، اور اللہ تعالیٰ مجھے میری بیماری دور کر دے، میری بیماری دور کر دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے. اچھا اللہ میں اب سو رہا ہوں. سو جا. نہ پڑھ نماز، فرض تو نہیں نا نماز تہجد پڑھنی نہیں نا، بس اپنی مطلب اٹھا تو نے پڑھ لیا. قسم. جہاں تک تہجد کا تعلق ہے وہ ایک نماز ہے، بڑی زبردست نماز ہے، تو اس کے لیے اس وقت اٹھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو ضرور پڑھیں. وہ کب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے فرض پڑھی، عشاء کیا پڑھیں گے، عشاء کی فرض تو بعض تو اسی کے بعد کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 رکعت جو پڑھتے ہیں نا سنت پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں 4 اس کے بعد فرض کے بعد، اس کے بعد سے تہجد کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ پڑھ لیں نفل، تہجد کے نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں. تہجد کی نماز ہوگی. آپ تہجد گزار ہیں؟ بولیں سبحان اللہ. تہجد گزار ہیں؟ کس نے کہا آپ تیسرے پیر اٹھیں یہ کریں کریں؟ دیکھ لیں، تہجد گزار تو ہر بندے کو ہونا چاہیے. عشاء پڑھ رہے ہیں آپ، عشاء کے بعد آپ نے 4 فرض پڑھے، 4 کے بعد 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ 2 نفل 4 نفل پڑھ لیں، 4 نفل، اس کے بعد فجر پڑھ لیں. تہجد کی نماز. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ پوری نماز پڑھ لیں عشاء کی، اور عشاء کے بعد پھر پڑھ لیں. جی بھی کریں گے آج پکی بات. 2 باتیں کرنی ہیں ہم نے اب، نہ قدرے نہیں نہ شکرے نہیں ہونا، بلکہ 3 باتیں. 1 2 3 یاد کرا دوں آپ کو. نہ شکرے ہونا ہے نہیں، قدر کرنی ہے نا. پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کس چیز کی قدر کرنی ہے؟ مراقبے کی. بولے سبحان اللہ. اس کو نہیں چھوڑنا، بہت بڑی چیز اللہ نے دی. اس کی تعریف تو ہوگی نا، پھر سن لینا میرے بیان 2 دفعہ سن لیا کرے، ابھی لگ جائے گا الحمدللہ. اس میں کوئی جھگڑے کی لڑائیوں کی بات نہیں ہوتی، اس میں دین کی بات ہوتی ہے. سنتے نہیں سنتے؟ سن لینا پھر 2 دفعہ 3 دفعہ ضرور سنا کریں بیان. ٹھیک. نمبر 2 دوسری بات کیا تھی میں بھول گیا. ایک تھی مراقبہ اور دوسری کیا تھی؟ کیا چیز؟ تیسرے پہر کی دعا.
ضرور اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے پہر اٹھ کے آپ جو بھی مانگنا جب بھی مانگنا، روز نہ اٹھیں، اس میں آپ کی مرضی ہے، لیکن ضرورت تو روز ہی ہوتی ہے نا بھائیو. روز بار بار اللہ سے مانگیں گے تو روز ٹھپے لگیں گے ماشاءاللہ. اٹھنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. تیسری چیز کیا تھی؟ تہجد. تہجد کب پڑھیں گے ہم؟ عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء سے پہلے پڑھ لیں، پہلے امتیاز یہ جو نفل سے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سوتے وقت پڑھ لیں، تو تہجد پڑھ لیں گے آپ. تو کسی کی بھی تہجد تو نہیں ختم ہونی چاہیے. 3 چیزیں کرنی کریں گے بھائیو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی بڑے شکر گزار بندے ہیں، ان کو تو مجھ سے مانگنا بھی آ گیا ماشاء اللہ، ان کو تو مراقبہ کرنا بھی آ گیا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں مل گئی الحمدللہ تھوڑی سی دیر میں. تو اللہ کہے گی تو بڑے قدر کرنے والے ہیں، بڑے قدر کرنے والی جماعت ہے ماشاء اللہ. تو بڑی چیزیں اتنی قدر کرنے والی جماعت ہے تو سب کو جنت میں داخل کر دو ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو نیک، اچھا، پیارا، گڈ، بااخلاق انسان بنائے، بہت خوبصورت انسان بنائے. ہمارے لفظوں سے پھول نسلے، محبت نکلے، پیار نکلے، لوگوں کے دل نرم ہو. ایسے ہونا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا، یا اللہ اس بابرکت رات میں یا کریم اپنے فضل سے، اپنے خاص کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، دانشتہ غیر دانشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری حاجاتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو حاجاتیں لے کر ہم آئے تھے دربار میں میرے مولا، اپنے فضل و خاص سے ہماری حاجاتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، یا اللہ ان کی بیماروں کو بالکل، یا اللہ تو صحت عطا فرما، شفاء کامل نصیب فرما. یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار ذکر کی توفیق نصیب فرما، تلاوت قرآن نصیب فرما، رات کی عبادت نصیب فرما. یا اللہ تہجد نصیب فرما. یا اللہ رات میں تجھ سے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، استغفار کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف کر دے. یا اللہ بہترین اخلاق میں عطا فرما. یا اللہ بہترین اخلاق میں عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما. قول اور فعل میں میرے مولا ہمارے ہم آہنگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفاق، بناوٹ، ریا ہمارے جسم سے نکال دے میرے مولا. یا اللہ تو ہم پہ کرم خاص نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خلق خاص نصیب فرما. یا اللہ اس بستی کو پورے عذاب سے، کسی پریشانی سے، بیماریوں سے پاک فرما دے. یا اللہ اس مسجد میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ نمازیوں کو بہتات عطا فرما، ہر آفات سے، ہر مصیبت سے اس مسجد کو بچا، یہاں کے نمازیوں کو بچا. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، ہر قسم کے آفات سے بچا، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، ہر قسم کے فساد سے بچا. یا اللہ ایک سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.